جب ہم چھوٹے تھے تو لڑکپن تھا، مسجد میں جاتے، بعض اوقات جب جاتے تو نماز باجماعت پڑھتے، تو وہاں پہ آئی ہوئی جماعت کا ایک بندہ جماعت کے فوراً بعد کھڑا ہو جاتا اور ایک اعلان کرتا، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ نے آپ کی اور میری کامیابی دین میں رکھی ہے، دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ بقیہ نماز کے بعد اسی محنت کے بارے میں بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اتنا اعلان کرتا اور نیچے بیٹھ جاتا۔ جب نماز مکمل ہو جاتی تو ان کا ایک بندہ کھڑا ہوتا اور بات شروع ہو جاتی، اور اس میں زیادہ تر ذکر نماز کا تھا۔ نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ نماز اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، نیک رستوں میں سے ایک رستہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ایسے بتائی جاتی تھی۔ اس وقت ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ نماز کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے بھی کہا جاتا ہے نماز کو ایسے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھو، اس کو ریگولر پڑھو، یہ انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ زور ہوتا تھا۔ لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے اوپر زور اتنا زیادہ کیوں دیا جاتا تھا۔ اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے انسان کے اوپر جتنے بھی فضل کیے، کرم کیے، عنایات کی، اللہ پاک نے جتنے بھی انسان کے اوپر احکامات بھیجے، اس کا ایک ہی میکانزم تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ پاک فرشتے کے ذریعے پیغمبروں کو پیغام دیتا، اور پھر پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کا پیغام انسانوں کو دیتے۔ لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو یہ میکانزم نہیں تھا، وہ چینج تھا۔ اس حوالے سے اللہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بلایا۔ معراج پہ گئے تو ایک جگہ پہ جا کے فرشتہ جبرائیل کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک میں آ گیا ہوں، اس سے آگے وہ جو ایریا ہے وہ میرے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے، آپ تشریف لے جائیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور آگے تشریف لے گئے، اللہ کے پاس گئے تو اتنی قربت تھی، کہا جاتا ہے کہ کعبہ قوسین کا ذکر آتا ہے۔ حضور نے کہا اللہ پاک میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے لیے؟ حضور نے کہا اللہ پاک میں عاجزی لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے بھی حضور کو ایک تحفہ دیا، وہ کیا تھا؟ وہ نماز تھی۔ آپ بڑی دفعہ یہ ذکر سنتے ہیں مولانا حضرات سے کہ پہلے 50 نمازیں تھیں، رستے میں جب واپس آ رہے تھے تو ایک پیغمبر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی، آپ اللہ سے کم کروا لیں۔ وہ اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے مان لیا، 45 ہو گئیں، پھر 40 ہو گئیں، پھر اسی طرح چکر لگے، 5 رہ گئیں۔ پھر ایک پیغمبر نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی امت جو ہے وہ نہیں پڑھ پائے گی، آپ اللہ سے درخواست کریں ان کو کم کروائیں۔ تو حضور نے کہا نہیں، اس سے کم کیا کرواؤں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ نماز اللہ نے فرض کر دی انسان کے اوپر، 5 نمازیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ 50 نمازیں اور پھر 5 رہ گئیں جسٹ۔ 50 نمازوں کو اللہ ہم سے پڑھوانا چاہتا تھا، کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر دن میں دیکھیں فجر سے لے کے عشاء تک جو ٹائم ہے کم و بیش ہے 15-16 گھنٹے لگا لیں۔ اللہ پاک ہمیں اگر 50 کے حوالے سے دیکھیں تو ہر 15-16 منٹ بعد اللہ پاک چاہتا تھا کہ ہم مسجد میں جائیں، وضو کریں، با وضو ہو کے اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، نماز ادا کریں۔ لیکن اب 5 ہیں، اس کو کیلکولیٹ کریں تو کم و بیش 3 گھنٹے، ایک نماز کے بعد دوسرے کا وقفہ ہے، 3 گھنٹے بعد جانا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت تھی، اللہ نے 50 نمازیں میں دی۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی جو مینوفیکچرر ہوتا ہے کوئی بھی چیز پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ساری چیزیں کنسرننگ چیزیں لکھ کے ایک کارڈ پہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے ڈبے میں، کہ کوئی بھی یہ جو چیز لے جائے گا اس کی خوبیاں خامیاں، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ بھی اس انسان کے بارے میں جانتا تھا کہ اسے باہر شیطان کا سامنا ہوگا، شیطان کے چیلوں کا سامنا ہوگا، اس کے اندر جو نفس ہے اس کا سامنا ہوگا، اس کی خواہشات کا سامنا اسے ہوگا، اس کی آرزوؤں کا اسے سامنا ہوگا۔ یہ بڑی دفعہ بہکے گا، بڑی دفعہ غلط رستے پہ جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ 50 نمازیں اس کے اوپر فرض کی کہ یہ ہر 15-16 منٹ بعد مسجد میں جائے، نماز ادا کرے تاکہ برائیوں سے بچ سکے۔ جب وہ وضو کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا،
باجماعت نماز ادا کرے گا تو بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا، شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے گا، اس کے چیلوں سے بچ جائے گا، اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ اب ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اٹ مین ہمارا اور بھی کڑا امتحان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے، اس کی حکمت کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔